بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا جو اگلا سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے 11واں سبق۔ 11واں سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور 11واں سبق الف، واو اور اس میں یا کے قاعدے بیان ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں الف، واو اور یا کے قاعدے بیان ہوں گے، اور اس میں جو ہے وہ مطلب الف واو اور یا کس میں آتا ہے؟ حروف مدہ میں اور حروف لین میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس کے متعلق جو ہے وہ تفصیل چلے گی۔ اس سبق میں مد کا بیان ہے۔ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا اور کھینچنا۔ یہ مد کے جو ہے وہ لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری میں جو اس کے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لغوی معنی کہا جاتا ہے۔ تو مد کا معنی کیا ہے؟ کھینچنا اور دراز کرنا، لمبا کرنا۔ اور اس کی تعریف کیا بنے گی؟ تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ اور حروف لین کو اپنی اصلی مقدار ایک الف سے زیادہ لمبا کرنا، ٹھیک ہے، مد کہلاتا ہے۔ یعنی حروف مدہ اور حروف لین کو اپنی اصلی مقدار ایک الف سے زیادہ لمبا کرنا مد کہلاتا ہے۔ اور مد کا محل کیا ہے؟ یعنی کس جگہ پر، محل کا معنی ہوتا ہے جگہ، ٹھیک ہے، مد جو ہے وہ کہاں پر ہوگی، کون سی جگہ ہے ان کی جہاں پر ہم مد کریں گے۔ تو وہ بتا رہے ہیں، اس کو مد کی شرائط بھی کہتے ہیں کہ مرد کی شرط، مد کرنے کی شرط کیا ہے کہ کیا کہاں پر جو ہے وہ مد ہوگی۔ اس کو مد کا محل بھی کہتے ہیں، مد کی شرط بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جگہ۔ آسان الفاظ ہم یہ کہیں گے وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر مد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ دو جگہ ایسی ہیں مد کی جہاں پر مد کی جاتی ہے، ایک حروف مدہ اور دوسرے حروف لین۔ ٹھیک ہے، جہاں پر جو ہے وہ حروف مدہ اور حروف لین ہو، صرف مد جو ہے وہ وہیں پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے مد کے اسباب۔ ٹھیک ہے، وہ کون کون سے سبب ہے، وہ کون کون سی جو ہے وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مد کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک حمزہ ہے اور ایک سکون ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ آگے پڑھیں گے اس کی تفصیل کہ حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو وہاں پر پھر مد، اس کو مد واجب کہتے ہیں، مد متصل کہتے ہیں، اور اگر حمزہ اگلے کلمے میں آ جائے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے سکون کی بھی آپ پڑھیں گے۔ سکون اگر جزم جو ہے وہ عارضی ہو یا پھر جو ہے وہ لازم ہو، اس کی تفصیل بھی آپ پڑھیں گے۔ تو یہ دو سبب ہے جن کی وجہ سے مد ہوتی ہے، اور اوپر وہ جگہیں جہاں پر مد لگی ہوئی ہوگی، وہ مد کی جگہیں جو ہیں وہ حروف مدہ حروف لین ہے۔ ٹھیک ہے، اور جن کی وجہ سے مد کی جائے گی، یعنی ہم کوئی نہ کوئی وجہ بھی دیکھیں گے نا کہ کیا وجہ پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مد کریں گے، تو وہ یہ دو وجہ ہوں گی، ایک حمزہ ہوگا، ایک سکون ہوگا۔ اس کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ مد کیا کریں گے۔ اس کے بعد ہے مد کی مقدار، یعنی مد کی مقدار کیا ہے، اس کو کتنا لمبا کیا جائے گا۔ تو وہ تین ہے۔ ایک ہے مد کی مقدار تین قسم کی ہے، نمبر ایک قصر، نمبر دو توسط، اور نمبر تین طول۔ ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا لمبا کرنا، درمیانہ لمبا کرنا اور زیادہ لمبا کرنا۔ تو یہ مد کی جو ہے وہ مقداریں ہیں۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے خلاصہ پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، مد کا محل یعنی مد کی وہ جگہ، یعنی جس جگہ پر جو ہے وہ آپ کو مد لگی ہوئی نظر آئے گی، وہ حروف مدہ ہوں گے یا حروف لین ہوں گے، ان کے اوپر آپ کو مد لگی ہوئی نظر آئے گی۔ اور مد کے اسباب یعنی کن وجہوں سے آپ مد کریں گے، وہ یہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی کہ یہ اگر اسی کلمے میں ہو تو پھر کون سی مد ہوگی، اگلے کلمے میں آ جائے حمزہ تو پھر کون سی مد ہوگی، اور اگر سکون جو ہے وہ عارضی ہو تو پھر کون سی مد ہوگی، اور اگر سکون جو ہے وہ لازمی ہو تو پھر کون سی مد ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اسباب یہ ہیں۔ اس کے بعد مقداریں مد کی کون کتنی ہیں، وہ تین ہے۔ ٹھیک ہے، قصر، توسط اور طول۔ تو یہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی تینوں چیزیں؟ جی استاد جی سمجھ گئے سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اس کے بعد ہے اب حروف مدہ۔ کیونکہ ہم نے حروف مدہ کو پڑھنا بھی ہے یہاں پر، تو اس کی بھی آپ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ الف مدہ، اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے، اسے الف مدہ کہا جاتا ہے، جیسے قالو۔ ٹھیک ہے، قالو میں دیکھیں یہ الف آ رہا ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں الف مدہ۔ واو مدہ، واو ساکن ہو، اس سے پہلے پہلے حرف پر پیش ہو۔ ٹھیک ہے، واو کا ساکن ہونا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں واو ما قبل مضموم۔ ٹھیک ہے، تو وہ اگر خود سمجھیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے مطلب واو ساکن ہو، ما قبل اس کے مضموم ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے وہ والی واو مراد ہوتی ہے۔ تو واو ساکن ہو تو اسے لفظ بول دینا چاہیے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، جیسے اعوذ،
دیکھیں یہاں واو ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. یا مدہ، یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، ٹھیک ہے، تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. جیسے العالمین، لیکن یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زیر آ رہی ہے تو یہ یا مدہ ہے. آگے فائدہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹی پیش بھی حروف مدہ میں داخل ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی جو ہے وہ حروف مدہ میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بھی لمبا کیا جاتا ہے نا. جس کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، الٹی پیش آ جائے، اس کو بھی لمبا کیا جاتا ہے. تو ان کو بھی جو ہے وہ حروف مدہ میں جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے. اس لیے کہ کھڑی زبر یہ الف مدہ کی آواز دیتا ہے، اور الٹی پیش واو مدہ کی آواز دیتا ہے، اور کھڑا زیر یہ جائے مدہ کی آواز دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، جیسے دیکھیں حمزہ کھڑی زبر آ، ٹھیک ہے، جیسے نون الف زبر نا، ٹھیک ہے، دیکھیں سیم آواز دے رہا ہے. حمزہ کھڑی زیر ای، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے لے لیں میم یا زیر می، ٹھیک ہے، اور ہا الٹا پیش ہو، ٹھیک ہے، آئین واو پیش ہو، ٹھیک ہے بھائی. تو چونکہ یہ بھی جو ہے وہ حروف مدہ کی آواز دیتے ہیں اور ان کو بھی لمبا کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی حروف مدہ میں ہی داخل کیا جاتا ہے. اب آگے آ جائے مد کی اقسام. مد کی دو قسمیں ہیں. جو بڑی جو قسم ہے وہ مد کی دو ہی ہیں. ایک ہے مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی. ٹھیک ہے جی. مد اصلی کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو اس کے ذات کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو لمبا کرنا ضروری ہو، یعنی اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یعنی کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہوتا. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اوپر کہ وہ حمزہ اور سکون یہ سبب ہیں، یہ وجوہات ہیں، ان وجہ سے مد کی جاتی ہے. تو اس میں ایسی کوئی وجہ اور کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو مد اصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حرف کی ذات ہی جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ مد کی جائے. ٹھیک ہے، ورنہ اگر ہم یہاں پر مد نہ کریں تو وہ جو حرف ہوتا ہے نا، جو حرف تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے لمبا کیا جائے، تو وہ اگر ہم اس کو مد لمبا نہیں کریں گے تو وہ حرف حرف ہی نہیں رہے گا، وہ حرف ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ لاہنے جو ہے وہ جلی کی غلطی بن جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں مد اصلی. ٹھیک ہے، اور جو مد فرعی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مد فرعی ہے، اس کی آگے جو ہے وہ آپ 9 اقسام بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے. جو ہم نے اوپر اسباب پڑھے نا، جو جس وجہ سے وہ پائی جاتی ہے، وہ حمزہ اور جزم، یہ وہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سبب پر موقوف ہوتی ہے. وہ وجہ پائی جائے گی تو ہم مد کریں گے، وہ وجہ نہیں پائی جائے گی تو مد نہیں کریں گے. لیکن مد اصلی جو ہے یہ اس کے حرف کا ہی تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی میرے اوپر مد کی جائے بغیر کسی وجہ کے، کوئی سبب نہیں ہوتا اس کا. سمجھ آئی بات کی؟ جی استاد جی استاد. جی استاد. جی، مائک بند کرو عبد الرحمان. اصل کا معنی ہے جڑ اور بنیاد. آپ کے مائک سے بہت شور آتا ہے. اب اس کا معنی ہے، یا آپ نے جو ہے وہ 2 موبائل اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، شاید اس وجہ سے آپ کی آواز جو ہے نا وہ بار 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 اس طرح وہ آ رہی ہوتی ہے. اچھا جی، اصل کا معنی ہے جڑ اور بنیاد. اور مد اصلی کی تعریف یعنی حروف مدہ کو اپنی ذاتی مقدار، آگے نا ذاتی مقدار، ٹھیک ہے، ایک الف کے مطابق کھینچ کر پڑھنا جو کسی سبب پر موقوف نہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی وجہ نہیں، بغیر کسی وجہ کے، اور اس کے ادا ہوئے بغیر ہر حرکت کی ذات ہی باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، حرف کی ذات ہی باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ حرف جو ہے وہ حرف ہی نہ رہے، حرف کی ذات ہی باقی نہ رہے. جیسے نوحیہا. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد اصلی کہلاتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ واو جو ہے وہ یہ تقاضا کر رہی ہے کہ بھئی جو ہے وہ مجھے لمبا کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب اس نون کو لمبا کریں گے تو یہ واو ادا ہوگی، ایسے ہی ہے نا. اور اگر ہم نون پیش نو پڑھ کے چلے جائیں تو یہ واو ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا استاد. نہیں ہوگا نا. اسی طریقے سے ہم نہیں پڑھیں ہی ہا تو یہ جا اور الف پڑھا گیا؟ نہیں پڑھا. نہیں. نہیں پڑھا گیا نا. تو یہ اس کو کہتے ہیں مد اصلی، یعنی وہ حرف تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ پڑھا جائے. اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے، تو وہ حرف ہی جو ہے وہاں سے ختم ہو جائے گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں مد اصلی. اور اس کا حکم کیا ہے؟ ہم نے وہاں پر بھی پڑھا تھا، لہن جلی کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا
کہ اس مد کا ترک شرعن حرام ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا ایک حرف کم ہو جاتا ہے، اور یہ غلطی لحن جلی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لحن جلی کی جو ہم نے اقسام پڑھی تھی، کسی حرف کا جو ہے وہ کم کر دینا یا کسی حرف کو بڑھا دینا، تو کسی حرف کو کم کر دینے کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ پڑھا تھا، روح مدہ کی مثال پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے مد اصلی۔ ٹھیک ہے، اس کی کوئی قسم نہیں ہے، یہ ایک ہی قسم ہے مد اصلی۔ آگے جو مد فرعی ہے نا، اس کی اقسام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آئے اور یاد کرنا اور سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ تو یہاں تک اس کی بات جو ہے وہ مد اصلی کی بات ختم ہو چکی۔ ٹھیک ہے، اب آگے شروع ہوتی ہے مد فرعی۔ اس کی کیونکہ کوئی قسم نہیں ہے، اس لیے یہ ہم نے یہاں اس کے بارے میں پڑھ لیا، اس کا حکم بھی پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھ بھی لیا اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک الف کے برابر ہی لمبا کرنا ہوتا ہے۔ آگے ہے مد فرعی کا بیان۔ ٹھیک ہے، فرع کا معنی ہے شاخ۔ ٹھیک ہے، اور مد فرعی کی تعریف ہے کہ حروف مدہ کو اپنی ذاتی مقدار ایک الف سے بڑھا کر پڑھنا۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کو اپنی ذاتی مقدار کیا تھی اس کی بھائی؟ ایک الف کے برابر ہو الف صحیح۔ کی مقدار تھی نا؟ ایک الف کے برابر تھی نا، کیونکہ وہ جی جی جو ہم نے اوپر پڑھی یہاں پر، یعنی جو اس کی جی اصلی مقدار ہے، یہ تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے نا کسی بھی حالت میں، ایسے ہی ہے نا؟ ٹھیک یہ تو جی ہم جی جی کسی استاد۔ بھی حالت میں چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مد فرعی کیا ہوتی ہے، حروف مدہ کو اپنی ذاتی مقدار جو ہم نے اوپر پڑھی تھی ایک الف سے بڑھا کر پڑھنا۔ ٹھیک ہے، ایک الف سے اور اضافی طور پر بڑھا کر پڑھنا، جو کسی سبب پر موقوف ہوگا۔ یعنی جب ظاہری بات ہے ہم اس کو اس کی جو اصلی مقدار تھی ایک الف، اس سے زیادہ بڑھائیں گے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی یا بغیر وجہ کی بڑھا دیں گے؟ کوئی نہ کوئی کسی وجہ وجہ ہو۔ سے وجہ بچہ سے ہوگی بڑھائیں گے نا۔ جی، وہ جی وجہ جی کیا تھی؟ وجہ کیا تھی وہ جو ہم نے پڑھی اوپر؟ حمزہ یا حمزہ۔ حمزہ اور سکون۔ شاباش، حمزہ اور سکون۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ مد فرعی کی تعریف حروف مدہ کو اپنی ذاتی مقدار ایک الف سے بڑھا کر پڑھنا، جو کسی سبب پر موقوف ہو اور اس کے ادا ہونے سے حرف کی ذات ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے جو ہے وہ ادا نہ ہونے سے، یعنی اگر آپ اس کو جو ہے وہ جو اضافی تھا، جو آپ نے اضافی لمبا کی ہے، اگر وہ نہ کرے تو اس سے کسی حرف کے کم ہونے میں یا حرف کے زیادہ ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ جس طریقے سے مد اصلی کے اندر اگر آپ اس کو ایک الف کے برابر لمبا نہیں کرو گے تو وہ حرف میں کمی آ جائے گی نا، لیکن مد فرعی کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اضافی جو ہے وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے کسی حرف کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے سواء، اب دیکھیں یہ مد جو ہے وہ کس کے اوپر آ رہی ہے؟ حروف مدہ کے اوپر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا، مد کا محل کیا ہوگا؟ حروف لین اور حروف مدہ۔ جی، تو یہاں پر آ رہی ہے کہ نہیں؟ الف الف کے اوپر آ رہی ہے کہ نہیں حروف مدہ کے اوپر مد؟ جی آ رہی ہے اور جی یہاں استاد۔ پر واو مدہ کے اوپر مد آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی وہ جی مدہ کے بعد۔ اور یہاں پر یا کے اوپر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی یہ اس کو ہم کہتے ہیں مد کا محل۔ ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں سواء، ٹھیک ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے، یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہو تو پھر اس کو کیا نام ہے، حمزہ الگ کلمے میں ہو تو اس کا کیا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اب دیکھیں یہاں پر سواء، اب میں نے پڑھا، حرف تو باقی رہا لیکن اوپر کی اضافی مد نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ تھا مد فرعی، یعنی حروف مدہ کو اپنی ذاتی مقدار ایک الف سے بڑھا کر پڑھنا، جو کسی سبب پر موقوف ہو اور اس کے ادا نہ ہونے سے حرف کی ذات ختم نہیں ہوتی، جیسے سواء، سوء، سیئت، حکم۔ اس مد کا ترک شرعن حرام تو نہیں ہے مگر موجب گناہ اور مکروہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ تھی مد فرعی کی تعریف۔ اب آ جائے مد فرعی کی اقسام کی طرف۔ اس کی کتنی قسمیں مد فرعی کی؟ 9 قسمیں ہیں۔ صرف ایک ساتھی کو نظر آ رہی اسکرین بس؟ جی استاد جی، دو نو نو اقسام ہے۔ 9 قسمیں استاد جی، ہم نے میوٹ کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی شور کی وجہ سے، اسی لیے، ورنہ 9 استاد 9 تو کوئی ہاں بات نہیں، دوبارہ کھول لیا کریں بتانے کے لیے۔ میں کون سا جو ہے وہ ہر 2 سیکنڈ بعد پوچھتا ہوں، تو اس لیے میں وہ چیز پوچھتا ہوں جو بہت اہم ہوتی ہے، جس کو بولنے سے آپ کو سبق یاد ہوتا ہے۔ جی، جی بہترین۔ مد فرعی کی جو ہے وہ 9 قسمیں ہیں، اور مد اصلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اصلی کی کوئی قسم نہیں ہے، شاباش، ایک ٹھیک ہے، ایک ہی قسم ہے، مطلب کوئی قسم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو مد فرعی کی ہم نے 9 قسمیں پڑھنی ہے۔ اس میں سے ایک ہے مد متصل یا مد واجب، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مد منفصل
یا مد جائز، اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد عارض وقفی، مد لین، مد لازم لین، مد عارض لین۔ یہ صرف نام ہے، باقی جب آپ ان کی تعریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت میں آپ کو جو ہے وہ اس کے نام سے ہی جو ہے وہ آپ کو پوری تعریف یاد کروا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ نام پڑھیں گے تو نام سے ہی آپ جو ہے وہ تعریف کو جو ہے وہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مد فری کی کتنی اقسام ہوگی؟ 9. مد فری کی 9 قسمیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب مد متصل، پہلی مد، ٹھیک ہے، پہلی مد مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، جس کلمے میں حروف مدہ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ مد متصل کیا ہے؟ جی استاد کہ حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے کے اندر ہو۔ اب بتائیں آسان الفاظ میں مد متصل کیا ہے جس میں ایک ہی الفاظ میں حمزہ حروف، اور مدہ ایک کریں گے۔ شاباش، وہ الفاظ آپ دہرائیں نا تاکہ وہ یاد ہو کہ حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے کے اندر ہو۔ مد جی جی، متصل کیا ہے؟ حروف حروف مدہ مدہ اور حمزہ ایک ہم ہی تو اسی کلمے میں شاباش، ٹھیک ہے۔ تو متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ اب بتائیں ایک ہی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل بنیں گے منفصل، الگ الگ جدا جدا بنیں گے؟ مد متصل متصل متصل۔ بن متصل، متصل ٹھیک ہے، متصل بنیں گے۔ تو یہاں پر یہ اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو جس کلمے میں حروف مدہ ہے، جیسے اذا جاء۔ اب دیکھیں یہ جاء ایک ہی کلمہ ہے یا الگ الگ کلمہ ہے؟ کیا ایک 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 ہی ایک کلمہ ہی ہے نا؟ کلمہ ہے، تو یہ متصل ہوگا کہ نہیں؟ متصل جی ہوگا، ٹھیک ہے، مد متصل۔ متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سوءن، اب یہاں پر بھی دیکھیں حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے کے اندر ہے۔ سیئت، یہاں پر بھی یا مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل یا مد واجب۔ واجب، شاباش، ٹھیک ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں یا مد واجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہو گیا۔ اور آگے فائدہ کیا لکھا ہے؟ مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مد کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو چھوڑنا جائز نہیں، ہر حال میں جو ہے مد کی جائے گی یہاں پر، اس وجہ سے اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ متصل کیوں کہتے ہیں؟ کہ حروف مدہ اور حمزہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک ہی کلمہ ایک ہی کلمے میں ہوتے ہیں۔ اور ان کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں مد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، مد کو چھوڑ نہیں سکتے۔ سمجھ آگے بات کی؟ جی ٹھیک ہے۔ جی اور استاد مقدار، مد متصل کی مقدار 5 الف ہے مد اصلی کی مقدار کے علاوہ، یعنی 6 الف کے برابر، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ یعنی ایک تو وہی مد ہے نا، ایک تو وہی جو ہے وہ حروف مدہ کو جو ایک الف تھا، ایک وہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 5 الف، ٹھیک ہے۔ تو کتنے بن گئے؟ جی 6 الف، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اتنا پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ اذا جاء نصر اللہ، ٹھیک ہے، پڑھ کے سنائیے۔ اذا اذا جاء نصر اللہ نصر اللہ شاباش، ٹھیک ہے، تو یہ ہے مد متصل، ٹھیک ہے۔ اور مد منفصل کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے، کافی جی ہے جی کافی انشاءاللہ۔ استاد ٹھیک ہے۔ جی تو اب آپ حضرات نے جو ہے وہ 3 تعریفیں یاد کرنی ہے آپ نے، ایک مد اصلی کی تعریف، ایک مد فرعی کی تعریف، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ مد متصل کی مد تعریف، متصل کی ٹھیک ہے۔ تعریف۔ یہ 3 تعریفیں آپ نے یاد کرنی ہے، نام 2-3 دفعہ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، دہرا لیجئے گا 2-3 دفعہ، کیونکہ یہی نام آگے آئیں گے تو تعریف کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ نام جلدی یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف آپ جو ہے وہی ناموں کو 3-4-5 دفعہ پڑھ لیجئے گا بس، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی زبان پر یہ لفظ جو ہے وہ چڑھ جائیں۔ جی استاد جی گروپ میں میسج کر دو استاد جی اس کا۔ ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے، خاموش ہو جائیے۔ جی ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے جو ہے وہ یہ سبق جو ہے وہ یاد کرنا ہے، 3 تعریفیں یاد کریں گے، کون کون سی بھائی؟ مد متصل، مد شاباش، فرعی، شاباش، مد اور متصل۔ شاباش، ٹھیک ہو کیا بھائی؟ یہ 3 تعریفیں آپ نے یاد کرنی ہے، اور ساتھ جو ہے یہ جو مد فریق کی جو اقسام ہے 9، ان کو آپ نے جو ہے 3-4 دفعہ پڑھنا تاکہ آپ کی زبان پر یہ لفظ جو ہے وہ چڑھ جائے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ۔ چلیں جی، شاباش۔